السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ لے کر آ گئی ہوں آج دا موسٹ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ، میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 چیپٹر 1 کف سے یارم کی لاسٹ ایپیسوڈ. آج اس کی 3 ایپیسوڈ لگیں گی بیک ٹو بیک، کیونکہ بڑی ایپیسوڈ موبائل میں سیو کرنا اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے پارٹس میں اپلوڈ کیا ہے اور دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. یارم کا کیا کہنا چاہیے انجام، اور سردار کی اکڑ بھی ٹوٹتی ہے کہ نہیں، اور کیسے زندگی اب پٹک پٹک کر دھوتی ہے یارم کو. اور میرا کو تو خیر لے کر چلا گیا ہے اس کا سو کالڈ ہسبینڈ. عفاف کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس نے زندگی میں بہت اسٹرگل کیا. عفاف جیسے مضبوط عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو اتنا زیادہ جو ہے نا اسٹرگل کے بعد بھی اپنی جگہ پہ سالڈ کھڑی رہتی ہیں اور سچ کا اور حق کا ساتھ دیتی ہیں. تو مجھے عفاف کے لیے بہت زیادہ افسوس ہے، چاہے شوہر ہو یا بیٹا، وہ دونوں طرف سے ہی پھنسی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے اس کو دکھ کا سامنا ہے. سم ٹائمز زندگی جو ہے نا وہ آپ کے اپنوں سے آپ کو آزماتی ہے. تو اس وقت عفاف کی کڑی آزمائش ہے کہ اس کو اس کے بیٹے کی طرف سے بھی آزمایا جا رہا ہے اور اس کے شوہر کی طرف سے بھی آزمایا جا رہا ہے. تو چلیں زیادہ دیر نہیں کرتے، بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے سے ریویوز بھی دیجیے گا. میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 چیپٹر 1 کف سے یارم لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1. اس کے گرتے ہی سب اس کی طرف لپکے تھے. اس کی ہستی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی. اٹھو میرے بیٹے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ آنکھیں کھولو. سنو یارم، سن رہے ہو بیٹا؟ ایسے مت ستاؤ، آنکھیں کھولو. وہ تڑپ کر بولا، آج کہاں کا غرور، کہاں کی اکڑ، سب کچھ خاک ہی تو ہو گیا تھا. سب کچھ خاک ہو کر رہ گیا تھا سردار شاہ کا. وہ جو غرور کا سریا گردن میں اکڑائے چلتا تھا، آج اپنے جوان جہان بیٹے کو یوں نیچے زمین پر ڈھیر دیکھ اس کا سارا تنتنا نکل گیا تھا اور وہ بس خاک ہو کر رہ گیا تھا. عفاف تو ایسے تھی جیسے اسے کسی نے پتھر کا کر دیا ہو. قدم وہیں زنجیر ہوئے تھے. ہوش سے بیگانہ بیٹا ہوا تھا تو سانسیں اس کی بھی تھم گئی تھی. آخر کیسے نہ رکتی اس کی سانسیں جب وہ اس کے ہی وجود کا حصہ تھا. یارم، اس کے منہ سے سرگوشی کی مانند اس کا نام نکلتا ہوا ہوا میں تحلیل ہوا تھا. یہ کیا ہو گیا یارم؟ آنکھیں کھولو. ذیشان بھی فوراً آتا ہے. وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے یارم کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی تھی. عفاف کے قدموں سے جیسے کسی نے جان تک کھینچ لی تھی. اس کا دماغ واؤف ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. ایسے میں میرا نے سب کا دھیان بھٹکتا ہوا دیکھا تو اپنی جان بچانے کی اور وہاں سے بھاگنے لگی، جب اس شخص نے فوراً اپنے بازوں کی قید میں لیا تھا اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا. کہاں بھاگ رہی ہو؟ اب تو تمہاری تمام راہیں محدود ہو کر رہ گئی ہیں. آنا تو تمہیں میرے ہی پنجرے میں ہوگا. بہت عیاشی کر لی تم نے. اب تمہارے لیے زندان ہی تمہاری اصل جگہ ہے، جہاں تمہیں اپنی باقی کی تمام زندگی گزارنی پڑے گی. چلو میرے ساتھ. اس کا بازو بری طرح وحشیانہ گرفت میں دبوچتے ہوئے بولا تو وہ اس کو ایک دم جھٹکے سے دھکا دیتی پھرتی سے اس کے بندے کے ہاتھ سے بندوق نکال کر ان سب پر تان گئی. خبردار، خبردار جو میرے کوئی قریب بھی آیا، میں تم میں سے کسی کو بھی خود کو سزا دینے نہیں دوں گی. ہو کیا تم سب لوگ جو مجھے سزا دو گے؟ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے. کوئی بھی آگے بڑھا تو اس کی جان لینے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی میں. وہ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ دوبارہ ان کو بندوق دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی. لہجہ نہایت عیارانہ تھا. نکل جاؤ میرے گھر سے لڑکی. اگر تم ایک لمحہ بھی یہاں رہیں تو اگلے ہی لمحے میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گی. تم نے جتنی منمانیاں کرنی تھی کر لی، لیکن اب اور نہیں، ایک لفظ بھی اور نہیں.
ایک لفظ بھی اور بولی تو تم دیکھنا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ عفاف اس کے قریب تر آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی خون رنگ آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی تو ایک پل کے لیے میرا کے گلے میں ڈر کے مارے گلٹی ڈوب کر ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ سرکشی سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا کر لیں گی آپ؟ مار دیں گی مجھے؟ مار کر دکھائیں، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، آپ میرے نشانے پر ہیں، رحم کی بھیک تو آپ کو مانگنی چاہیے، کیونکہ اب آپ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا اوپر جا چکا ہے، آپ کو بھی اس تک پہنچانے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ انہیں تنزیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو یارم کی بات پر عفاف کا کلیجہ جیسے کسی نے نوچ لیا تھا۔ عفاف کا صبر سے پیمانہ لبریز ہوا تھا اور اس نے رکھ کر ایک تھپڑ میرا کے منہ پر جڑا تھا۔ چٹاخ اور اگلے ہی لمحے بندوق عفاف کے ہاتھ میں تھی۔ یہ جس کھلونے سے تم کھیل رہی ہو نا، اس پر کئی بار میں ہاتھ صاف کر چکی ہوں۔ اس سے ڈراؤ گی اب تم مجھے؟ اس کھلونے سے؟ اس سے تم جیسے لوگ ڈرتے ہوں گے جنہیں موت کا خوف ہوتا ہے، لیکن میں نہیں ڈرتی اس سے۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اتنی آسانی سے بخش دوں گی میں؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہیں ابھی یہاں سے اس لیے جانے دے رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ورنہ تمہارا وہ حشر نشر کرتی کہ تم تا قیامت یاد رکھتی۔ بخشوں گی تو میں ابھی بھی نہیں تمہیں، بس تمہارے بچے کا لحاظ کر رہی ہوں جو تمہارے اندر پل رہا ہے، ورنہ تمہیں ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ اپنے منہ پر وہ ہاتھ رکھ کر عفاف کو بے یقینی اور غصے سے دیکھ رہی تھی جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ تھپڑ بھی اتنا شدید تھا کہ اس کا گال دہک اٹھا تھا، جس سے تپش نکلتی جا رہی تھی اور وہ اس کے غصے کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ وہ غصے سے اس پر جھپٹنے لگی تو عفاف نے ایک دم اس کے بال دبوچے تھے اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ سوچنا بھی مت میرا، جرأت بھی مت کرنا، میں ماہرہ نہیں عفاف ہوں، تمہارے جیسے کئی کھوٹے سکوں کا علاج کیا ہے، تم تو پھر کل کی آئی لڑکی ہو۔ ایسی جگہ لے جا کر ماروں گی تمہیں کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پکڑو اسے اور لے جاؤ اس گند کی پوٹ کو میرے گھر سے، جس نے میرے گھر کو ناپاک کر رکھا ہے۔ میں نے تم پر احسان کر کے تمہیں اس کا پتہ بتایا، اب میں تمہیں صرف اتنی مہلت دیتی ہوں کہ اپنا بچہ صحیح سلامت پالو اس سے، اس کے بعد تم اسے میرے حوالے کرو گے کیونکہ اسے سزا خود میں اپنے ہاتھوں سے دوں گی۔ وہ اسے سامنے کھڑے شخص کی باہوں میں پھینکتی ہوئی نفرت سے بولی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کے جسم پوری طرح کانپ رہا تھا اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ اسی بندوق سے اس کا نشانہ بناتی، اس کی جان لے لیتی، مگر اسے اپنے بچے کی پرواہ زیادہ تھی، تبھی وہ یارم کی طرف بھاگی تھی جس پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لایا جا رہا تھا، اور وہ ہوش میں آ بھی رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ کیا رہی ہو؟ چلو یہاں سے، تمہارا علاج تو میں واپس جا کر کروں گا، اور یقین مانو بیبی بہت دیر ہو گئی ہے تم پر ہاتھ صاف کیے ہوئے، آج کھل کر برسوں گا تم پر کہ تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، ایسی سزا دوں گا کہ تمام عمر میرے نام سے خوف کھاؤ گی، کانپ اٹھو گی تم میرا نام لیتے ہوئے، اور آج یہ میں ہر صورت ممکن بناؤں گا کہ میرے علاوہ تمہیں کسی اور کا نام تک یاد نہ رہے۔ وہ میرا کا منہ اوپر کرتا ہوا اس کے چہرے میں اپنی انگلیاں دھساتا ہوا بولا تو وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر آج یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ظالم شخص اسے بری طرح دبوچتا ہوا گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا چکا تھا، جبکہ وہ یارم یارم کہتی چلاتی رہ گئی تھی، مگر اس کی فریاد کسی نے نہیں سنی تھی۔ یارم میری جان، آنکھیں کھولو، اٹھو، دیکھو مجھے، اپنی ماما کو دیکھو۔ عفاف اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تو اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ وہ اپنے حواسوں میں واپس آ چکا تھا، ساتھ ہی اسے سب کچھ یاد بھی آ گیا تھا جو وہ اتنے عرصے سے ماہرہ کے ساتھ کرتا آ رہا تھا۔ اسے ایک ایک لفظ ازبر تھا،
اور یہی حقیقت اسے جیتے جی مار رہی تھی کہ وہ اپنی ہی محبت کا قاتل ٹھہرا تھا۔ آخر وہ اپنی محبت کا سوداگر بن ہی گیا تھا، جس نے اپنی محبت کا سودا کر لیا تھا۔ وہ اس عورت کو اپنا بچہ دینے جا رہا تھا جو پہلے ہی امید سے تھی اور اپنی ہی محبت سے اس کے بچے کا حق چھیننا چاہتا تھا۔ قسمت نے یہ کیسا تماچا مارا تھا اس کے منہ پر کہ نہ ہی اس کی محبت اس کے پاس رہی تھی اور نہ ہی جھوٹی فریبی دل لگی۔ وہ شرمندگی کے بھنور میں ایسا پھنستا چلا گیا کہ اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ماہرہ دھیرے دھیرے وہاں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں ابراہیم اور عائلہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کے اندر اس کا سویا ہوا کانفیڈنس جگایا تھا، اسے صحیح معنی میں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اسے یہ احساس دلایا تھا کہ اسے اس کے بچے کے لیے جینا ہوگا۔ یشم نے بھی اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ عائلہ کے بھی تعلقات ابراہیم آفندی کے ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے۔ ان کی کھٹی میٹھی لڑائی کو محسوس کر ماہرہ نے آج رات یشم کو اپنے پاس ہی سلا لیا تھا۔ آج رات وہ اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ آج وہ تیار ہوئے اس کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ وہاں کا ماحول دیکھ کر جان چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ بلیک ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ پردے کے پیچھے سرسراہٹ محسوس کر کے وہ گہرا مسکرایا اور اس کی طرف قدم بڑھائے، جو اب پکڑے جانے کے خوف سے وہ بھاگنے لگی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ابراہیم نے پلک جھپکتے اس کی کمر سے پکڑتے اپنی سخت بے باک گرفت میں لے کر اٹھایا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی، مگر ابراہیم کی پرتپش جذبات کی شدت سے بھری گرفت میں پوری طرح پھڑپڑائی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کوشش بھی مت کرنا مجھ سے دامن بچانے کی میری جانے من، آج بچ نکلنا ناممکن ہے۔ آج تو میں بوند بوند تمہیں اترنا چاہتا ہوں اور تم دغا دینے کی تیاریوں میں ہو۔ ابراہیم آفندی نے دہکتے لب اس کی سفید چھلکتی گردن پر رکھے۔ یہ بے ایمانی ہے، تم نے ضرور مجھے چھپتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے منہ پھلایا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ ہاں، میں تو تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ یہ چونچلیں تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی گردن پر ناک رگڑتے اس کے اوسان خطا کر گیا، ساتھ ہی کمر پر سرسراتے ہاتھ ڈوری میں الجھے تھے۔ جھٹکے سے ڈوری کو توڑا تو موتی ٹوٹ کر جا بجا بکھرتے چلے گئے تھے۔ عائلہ کی روح فنا ہوئی۔ ابراہیم، وہ کپکپاتے لبوں سے بولی، پہلے میں نے تمہارا ہر انکار دل و جان سے قبول کیا، مگر آج یہ تمہاری مزاحمت مجھے بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اس لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا تو وہ کچھ کہنے کو مچلی، مگر اس سے پہلے ہی ابراہیم نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرا گردن کے گرد لپیٹا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارنا شروع کیا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اس نے ابراہیم کے کندھے میں ناخن گاڑ دیے تھے۔ وہ اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ پرحدت قربت سے عائلہ کی جان پر بن آئی، مگر ابراہیم تھا کہ سیراب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے، بہت صبر کر لیا تھا، اب تو دوری ناگزیر تھی۔ آخر اسے آزادی بخش کر جھٹکے سے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کی اس حرکت پر عائلہ نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔ جسم آنے والے وقت کو سوچ کر کپکپا رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے نازک کلی کی طرح لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ پھر فرار ہونے کو مچلی، مگر آج ابراہیم رکنے والا نہیں تھا، بلکہ برستے بادل کی طرح اس پر پیار کی بوچھار کرنے والا تھا، اور اس نے نرمی سے اپنے اور اس کے بیچ رکاوٹ بنتے اس بلیک نیٹ کے پلو کو ہٹایا۔ وہ پلو ہٹایا اور اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے سینز کو پڑھنا اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مجھے اتنی ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے سم ٹائمز، اور اتنا عجیب بھی لگتا ہے،
पढ़ना। फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे मेरा कोई बहन भाई ये वीडियो देख ले तो बाद में अम्मी को बोलेंगे देखा अम्मी ये कैसी कैसी चीज़ें पढ़ रही होती है ऑनलाइन। आज की पहली पार्ट ख़त्म होती है और इसके बाद इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी तीनों आज ही लगेगा। तो जल्दी से अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।